السلام علیکم، میں سید شاہ زیب مولانا وحید الدین خان صاحب کا ایک مضمون شہد کا سبق۔ شہد کی مکھیاں پھولوں کا جو رس جمع کرتی ہیں وہ سب کا سب شہد نہیں ہوتا، اس کا صرف 1/3 حصہ شہد بنتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کو 1 پاؤنڈ شہد کے لیے 20 لاکھ پھولوں کا رس حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے مکھیاں تقریباً 30 لاکھ اڑانیں کرتی ہیں، اور اس دوران میں وہ مجموعی طور پر 50,000 میل تک کا سفر طے کرتی ہیں۔ رس جب مطلوبہ مقدار میں جمع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد شہد سازی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ شہد اپنی ابتدائی مرحلے میں پانی کی طرح رقیق ہوتا ہے۔ شہد تیار کرنے والی مکھیاں اپنے پروں کو پنکھے کی طرح استعمال کر کے فاضل پانی کو بھاپ کی مانند اڑا دیتی ہیں۔ جب یہ پانی اڑ جاتا ہے تو اس کے بعد ایک میٹھا سیال باقی رہ جاتا ہے جس کو مکھیاں چوس لیتی ہیں۔ مکھیوں کے منہ میں ایسے غدود ہوتے ہیں جو اپنے عمل سے اس میٹھے سیال مادے کو شہد میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب مکھیاں اس تیار شدہ شہد کو چھتے کے مخصوص طور پر بنے ہوئے سوراخوں میں بھر دیتی ہیں۔ یہ سوراخ دوسری مکھیاں موم کے ذریعے حد درجہ کاریگری کے ساتھ بناتی ہیں۔ مکھیاں شہد کو ان سوراخوں میں بھر کر اس کو ڈبہ بند غذا کی طرح اہتمام کے ساتھ محفوظ کر دیتی ہیں تاکہ آئندہ وہ انسان کے کام آ سکے۔ اس طرح کے بے شمار اہتمام ہیں جو شہد کی تیاری میں کیے جاتے ہیں۔ خدا ایسا کر سکتا تھا کہ طلسماتی طور پر اچانک شہد پیدا کر دے یا پانی کی طرح شہد کا چشمہ زمین پر بہا دے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ خدا ہر قسم کی قدرت کے باوجود شہد کو اسباب کے ایک حد درجہ کامل نظام کے تحت تیار کرتا ہے تاکہ انسان کو سبق حاصل ہو، وہ جانے کہ خدا نے دنیا کا نظام کس ڈھنگ پر بنایا ہے اور کن قوانین اور آداب کی پیروی کر کے خدا کی اس دنیا میں کوئی شخص کامیاب ہو سکتا ہے۔ شہد کی مکھی جس طرح عمل کرتی ہے اس کو ایک لفظ میں منصوبہ بند عمل کہہ سکتے ہیں، یعنی اصول انسان کے لیے بھی ہے۔ انسان بھی صرف اس وقت کوئی بامانی کامیابی حاصل کر سکتا ہے جبکہ وہ منصوبہ بند عمل کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچے۔ منظم اور منصوبہ بند عمل ہی اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا واحد یقینی ذریعہ ہے، شہد کی مکھی کے لیے بھی اور انسان کے لیے بھی۔